اللہ کے ولی حضرت سیدنا ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا، آپ کے قریب ہوا، تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ کے دل میں اس کے خلاف تھوڑی سی ناگواری سی گزری، اس کی چہرہ آپ کو اچھا نہ لگا، لیکن وہ قریب ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے ابراہیم، میں جو ہوں ایک راہب ہوں، ایک نصرانی ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں رہنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دے دی، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ میرے دل میں اس کے خلاف تھوڑی سی بات کیوں آئی، اس کا چہرہ مجھے اچھا کیوں نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ غیر مسلم تھا، نصرانی تھا، اسی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اور دل ان کا جو ہوتا ہے وہ دل کے کانوں سے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے پھر اس کو اپنی خدمت میں رہنے کا حکم دیا، اور اس سے پہلے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو میرے ساتھ رہنا تم برداشت نہیں کر سکو گے، کیونکہ نہ تو میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ اوڑھنے کے لیے کوئی سامان۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، آپ کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور آپ ابھی کھانے پینے کے فکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس بات کو آپ چھوڑیے، بس مجھے اپنی صحبت میں رہنے دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم میری صحبت میں رہ۔ 7 راتیں اور 7 دن گزر گئے، دونوں حضرات نے کچھ بھی نہ کھایا، لیکن حضرت ابراہیم بن خواص تو اللہ کے ولی تھے، ان کی تو عادت مبارکہ تھی فاقہ کرنا ہی۔ اب جب وہ بھوک برداشت نہ کر سکا وہ نصرانی، وہ کہنے لگا حضور اب یہ برداشت نہیں ہو رہا، اب میرا جسم بھوک برداشت نہیں کر پا رہا، مہربانی فرمائے کوئی کھانے کا انتظام فرمائے۔ تو آپ ایک سائیڈ پر چلے گئے اور سجدے میں اپنا سر رکھا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا کریم، مجھے اس نصرانی کے سامنے رسوا نہ کرنا، کیونکہ اس نے میرے بارے میں حسن ظن رکھا ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ حسن ظن رکھ کے میری صحبت میں رہنے کے لیے آیا ہے تو نصرانی، لیکن مولا مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کرنا، مدد فرما اور کھانے کے لیے کچھ عطا فرما۔ جب آپ نے یہ دعا کی اور سجدے میں سے سر اٹھایا تو ایک تشت ظاہر ہوئی جس پر 2 روٹیاں اور 2 پانی کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ دونوں حضرات نے پانی پیا، کھانا کھایا اور چل پڑے۔ پھر جب 7 دن اور 7 راتیں گزر گئیں تو وہی نصرانی شخص جو آپ کی صحبت میں رہتا تھا وہ جا کر سجدے میں گر گیا، پیشانی زمین پر ٹکا دی۔ اس کے بعد جب وہ سجدے سے اٹھا تو یکا یک آپ نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ ایک تشت اترا جس پر 4 روٹیاں اور 4 گلاس پانی کے تھے۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور دل میں یہ نیت کی کہ یہ غیر مسلم کے لیے آیا، میں اس میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا، لیکن وہ قریب ہوا اور کہنے لگا حضور آپ یہ تناول فرمائیں اور 2 خوشخبریاں بھی سنیں۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں، اور پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے جب سجدے میں سر رکھا تو میں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے مولا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی کی عطا فرما۔ پھر میں نے دوسری دعا کی کہ اے مولا کریم، اگر ابراہیم بن خواص تیری بارگاہ میں کوئی مقام رکھتا ہے، اگر یہ تیرا نیک بندہ ہے، تیرا ولی ہے، تو پھر 2 روٹیاں اور 2 گلاس اور عنایت فرما۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ دعا کی تھی، اسی لیے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، اسی لیے آپ کے وسیلے سے میں نے دعا مانگی تو اللہ نے مجھ قبول کر لی، اسی لیے 4 گلاس اور 4 روٹیاں عطا فرمائیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یہ ہوا کہ وہ نصرانی جو تھا، جو مسلمان ہو چکا تھا، وہ آپ کی خدمت میں کافی عرصہ رہا اور پھر ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا۔ تو پتہ چلا کہ سجدے میں جب بندہ گر کر رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا ہے اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اے کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اور سجدہ تو سجدہ ہے، خدا کی قسم۔ کربلا کا وہ واقعہ یاد کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت بھی سجدہ میں تھے، اور سجدہ میں بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، کیونکہ سجدے کو بہت بڑی اہمیت ہے، سجدے میں جا کر بہت کچھ ملتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سجدوں سے نہیں کترانا چاہیے، بلکہ رب کی بارگاہ میں اکثر اوقات کوشش کیا کریں کیونکہ سجدہ رہیں، کیونکہ سجدے میں رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔